اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا آیت نمبر 89، 90 اور 91 کہ گفتگو انبیاء علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ وزکریا، اور یاد کرو جناب زکریا کو، یعنی اذکر زکریا اذ نادی ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی، دعا کی اپنی رب کی بارگاہ میں، رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، یعنی مجھے وارث کے بغیر نہ چھوڑنا خدا، بس وارث میں چاہتا ہوں۔ اب ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے وارث صالحین بندے ہیں، بس تبھی یہ صالحین فرزندوں کی دعا کرتے ہیں، پاکیزہ فرزندوں کی دعا کرتے ہیں۔ کہ قرآن نے کہا، یہ اصول ہے قرآن کا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث صالحین بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، بس رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، تو بہترین وارث ہے، نہیں تو وارث حقیقی ہے، خدا عالم تو وارث حقیقی ہے، تیرے جیسا کوئی وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اپنا خلیفہ دے، اپنا صالح بندہ دے، جو صالح بندہ اس زمین میں وارث بنے اور لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو رسالت کی تبلیغ کرے، لوگوں کو حق دے، لوگوں کو توحید سکھائے، ٹھیک۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، مستجاب کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ دیا، بیٹا بھی دیا، نام بھی دیا کہ یہ بیٹے تیرے بیٹے کا نام ہے، آسمانی نام۔ لدنی رزق دیا خدا، لدنی فرزند دیا، فرزند لدنی دیا۔ ووہبنا لہ، اور ہم نے بغیر عوض کے اسے یحییٰ دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اسے بغیر عوض کے یحییٰ ہبہ کیا، اور ہم نے اس کی زوجہ کی اصلاح کی۔ اس کی زوجہ بانجھ تھی، وہ بانجھ سے حاملہ ہو گئی، خود وہ ان کی ہڈیاں کمزور تھی، ان کی ہڈیوں کو قوت دی، صحیح سالم جناب یحییٰ کو جنا۔ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اس کی زوجہ اور خود اس کو کی اصلاح کی، بانجھ پن سے حاملہ بنا دیا، اور خود جناب زکریا کی ہڈیوں میں طاقت دی۔ انہم کانوا، کیوں ہم نے ان کی دعا مستجاب کی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ یہ نیکیوں کو جلدی سے انجام دینے والے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ نیکیوں کو جلدی سے انجام دینے والے تھے۔ نیکی کو جلدی انجام وہی دیتا ہے جو شوق سے نیکی کو انجام دے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہم سے دعا رغباً ورہباً، رغبت اور رہبت کے ساتھ کی۔ رغبت یعنی وہ ہماری بارگاہ میں دعا کرتے تھے شوق، اللہ کے شوق کے ساتھ، اور خوف کے ساتھ۔ خوف کیا تھا؟ کہ خدا سے جدائی نہ ہو جائے، خدا سے جدائی نہ ہو جائے، یہ خوف تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے سب ہمارے حضور، ہماری بارگاہ میں سب خاشع تھے، یعنی ہماری عظمت کا مشاہدہ کر کے ہمارے سامنے جھکتے تھے، عظمت کا مشاہدہ کر کے، عظمت کو قبول کر کے، خدا کی عظمت کو قبول کر کے خدا کے سامنے جھکتے تھے۔ اس کے بعد اب جناب مریم کا ذکر، واللتی احسنت فرجہا، اور یاد کرو اس مریم عمران کی بیٹی کو جس نے خود کو پاکیزہ کیا، ناپاکیزہ معاشرے میں خود کو پاکیزہ کیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، بس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ کنایا ہے کہ ہم نے اسے شوہر کے بغیر عیسیٰ روح اللہ بیٹا دیا۔ جب نطفہ نہ ہو تو فقط روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے بس۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو آیت قرار دیا للعالمین، کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، عالمین ان تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک۔ بس آیت اس لیے کہ دونوں ایک نور ہیں، دونوں ایک نور ہیں۔ آیت اس لیے ہے کہ جناب مریم پاکیزہ ہوئیں، بغیر معاشرے کے ماں بنی، بغیر شوہر کے ماں بنی، اور جناب عیسیٰ پاکیزہ بغیر باپ کے بیٹے بنے،
پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بس واللتی احسنت فرجہا یعنی لم یمسسھا بشر ابدا، کسی بشر نے وہ ان کے قریب نہیں گیا، نہ حلال طریقے سے گیا قریب، نہ حرام طریقے سے گیا، دونوں لحاظ سے. بس واللتی احسنت فرجہا یعنی کیا، کوئی بشر ان کے قریب گیا ہی نہیں، نہ حلال طریقے سے نہ حرام طریقے سے، کسی لحاظ سے بھی. بس باقی انسانوں کے لیے نفخ روح کیسے ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ نطفہ بنے، مضغہ بنے، علقہ بنے، ہڈیاں ہیں، گوشت آئے، پھر روح آتی ہے، ہمارے اندر روح آتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح پھونکی گئی، جناب عیسیٰ بس نطفے کے بغیر، روح پھونکی گئی جناب مریم کے شکم میں، ان کی بس روح ڈالی گئی. ٹھیک، بس وہ نطفہ نہیں تھے کہ وہ نطفہ بنے پہلے. بس یہ بس واللتی احسنت فرجہا یعنی کوئی کسی بشر نے ان کے قریب نہیں گیا. بس جناب مریم آیت ہیں، بغیر شوہر کے ماں بنی، پاکیزہ ہوئیں، اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آیت بنے، پورے جہاں کے لیے پاکیزہ بنے اور نبی اور رسول بنے. اور صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.